یہ پشاور سے اوپر جب آدمی جا رہا ہو تورخم کی طرف تو یہاں ایک پہاڑ آتا ہے، اس کے نیچے ایک درہ ہے، وہاں لکھا ہوا ہے، کیا لکھا ہوا ہے؟ درہ نمرود ہے، کیا ہے؟ جمرود۔ یہ جمرود حقیقت میں نمرود ہے۔ یہ خط جو قدیم ہے وہ اس طرح لکھا ہوا ہے، قدیم خط میں نون کی جگہ جیم ڈالتے تھے۔ نمرود کا قلعہ ایک یہاں تھا پشاور سے اوپر، پوری دنیا کے اندر اس نے قلعے قائم کیے تھے۔ یہ جمرود جو لکھا ہوا ہے یہ حقیقت میں نمرود ہے، مورخین نے تاریخ میں لکھا ہے۔ اور وہ شخص جو پوری دنیا کی حکومت کر چکے ہیں، دو کافر ہے، نمرود پہلا ہے، بخت نصر بعد میں، اور دو مسلمان ہیں، سلیمان علیہ السلام اور ذوالقرنین۔ پوری دنیا کی حکومت کی، یا تو یہ کہ دنیا کی سیر کر چکے ہیں، یا یہ کہ ان کے مقابلے میں کوئی نہیں تھا، یا یہ کہ جس جگہ یہ پہنچے ہیں تو انہی کا سکہ چلا ہے۔ نمرود نے لمبی چوڑی حکومت کے نشے میں اللہ کے وجود کا انکار کیا تھا، اور وہ کہتا تھا لوگوں کا خیر اور شر، لوگوں کے منافع یہ مجھ سے وابستہ ہے۔ حق تعالیٰ نے ان کے مقابلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مبعوث کیا، حضرت کی اور اس کی بات چیت ہو گئی۔ اذ قال له ابراہیم، جب فرمایا ان سے ابراہیم علیہ السلام نے، ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتے ہیں اور مارتے بھی۔ قال، نمرود نے کہا، انا احیی و امیت، میں زندہ بھی کر سکتا ہوں مارتا بھی۔ فوراً ایک بے گناہ کو مار ڈالا، اور جس کو سزائے موت ہونے والی تھی اس کو چھوڑ دیا۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ بہت نالائق ہے، بات سمجھتا ہی نہیں، میں کیا کہتا ہوں یہ کیا کہہ رہا ہے۔ قال ابراہیم، حضرت نے فرمایا، فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، بس اللہ لے آتے ہیں سورج کو مشرق کی طرف سے، روزانہ مشرق سے سورج طلوع ہوتا ہے۔ فآت بہا من المغرب، آپ لے آئے اس کو ایک دن مغرب سے۔ اب سوال یہ کہ نمرود اگر یہ کہہ دیتا کہ یہ تو میں کرتا ہوں، آپ اپنے خدا سے کہے کہ وہ اس کو بدل دے، تو یہ بات اس کو سمجھ کیوں نہیں آئی؟ فبہت الذی کفر، بس اکا بکا رہ گیا کافر۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ سمجھ ہی نہیں دیتا ہے ظالم لوگوں کو۔ اللہ، اس کے بھی تراجم مختلف ہے۔ فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین، شیخ الہند نے ترجمہ کیا، تب حیران رہ گیا وہ کافر اور اللہ سیدھی راہ نہیں دکھاتا بے انصافوں کو۔ تب حیران رہ گیا وہ کافر اور اللہ سیدھی راہ نہیں دکھاتا بے انصافوں کو۔ شاہ عبد القادر، تب حیران رہ گیا وہ منکر اور اللہ راہ نہیں دیتا بے انصاف لوگوں کو۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی، اس پر متحیر رہ گیا وہ کافر اور اللہ ایسے بے جاہ راہ پر چلنے والوں کو ہدایت نہیں فرماتا۔ اس پر متحیر رہ گیا وہ کافر اور اللہ ایسے بے جاہ راہ پر چلنے والوں کو ہدایت نہیں فرماتا۔ مولانا اشرف علی، پس مغلوب شد کافر و خدا راہ نمی نماید گروہ سے تمگاراں راہ۔ شاہ ولی اللہ، ترجمہ فتح الرحمن۔ پس مغلوب شد کافر و خدا راہ نمی نماید گروہ سے تمگاراں راہ، تو ہوش اڑ گئے کافر کے اور اللہ راہ نہیں دکھاتا ظالموں کو۔ احمد رضا خان بریلوی، یاد تو ہم کو کیا عذر و شکوہ ہی سہی، اہل قربت سے شکایات چلی آتی ہے۔ تو ہوش اڑ گئے کافر کے اور اللہ راہ نہیں دکھاتا ظالموں کو۔
ڈپٹی نذیر، اس پر وہ کافر ہکا بکا ہو کر رہ گیا، اور اللہ ہٹ درم لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اس پر وہ کافر ہکا بکا ہو کر رہ گیا، اور اللہ ہٹ درم لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ ڈپٹی نذیر، تبصرۃ البصیر فی اظہار خطأ ترجمہ ڈپٹی نذیر۔ پس بوجھ کا ہوا وہ جو کافر تھا، بوجھ کا ہوا، اور اللہ تعالیٰ نئی راہ دکھاتا قوم ظالموں کو، عبد الستار غیر مقلد۔ پس وہ کافر حیران دے گیا، خدا ظالموں کو رہنمائی نہیں کیا کرتا۔ ثناء اللہ امرتسری، اس پر وہ جو کافر تھا دنگ رہ گیا، اور اللہ ظالم لوگوں کو رائے ہدایت نہیں دکھاتا۔ عبد الماجد دریابادی۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، ابراہیم علیہ السلام کے سوال پر دنگ رہ گیا کافر۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور اللہ سمجھ نہیں دیتا ظالم لوگوں کو۔